آج دن ہے یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیر تنازع کی ایک خاص حیثیت تھی جس کو پاک بھارت 3.5 جنگوں، 2 طرفہ مذاکرات اور عالمی سفارتکاری سمیت کشمیر میں جاری تحریک کے مجموعی اثرات بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ اس حیثیت کو بھارتی حکومت کے اس فیصلے نے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن تبدیلی ہے جو اس پورے خطے کی سیاست، معیشت اور سفارتکاری سمیت سماج کے ہر پہلو پر دور رس اثرات مرتب کرے گی۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ ایک بالکل نئے مرحلے کا آغاز ہے، لیکن اس کی نوعیت اور سمت بالکل غیر متوقع ہے۔ یہ اقدام زیادہ تر لوگوں کے لیے حیران کن ہے کیونکہ مسئلہ کشمیر میں کسی پیش رفت کی توقع رکھنے والے بھی اس قسم کی تبدیلی کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ سوشل میڈیا سمیت ابلاغ کے سبھی ذرائع اس اقدام پر تند و تیز مباحثوں کے ذریعے اس کی تفہیم کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی تسلی بخش وضاحت نہیں کر پا رہا۔ سب سے زیادہ بانجھپن پر مبنی موقف نام نہاد بائیں بازو کا ہے، جو اس کو مودی کے ہندتوا کے نظریات یا ہندو فاشزم کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ در حقیقت یہ اقدامات عالمی سطح پر سرمایہ داری نظام کے زوال اور شکست و ریخت کے عمل کی پیداوار کو اس عمومی تبدیلی کے عمل کے تسلسل میں ہی درست طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ سرمایہ داری نظام کے نامیاتی زوال کے اس تبدیل شدہ عہد کا انقلابی تحریکوں کے ابھار، رد انقلابی خانہ جنگیوں سمیت وحشیانہ ریاستی جبر کی نئی اور پہلے سے زیادہ درندگی پر مبنی شکلوں کے ذریعے اظہار ہو رہا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں طویل عرصے سے قائم سیاسی اور سماجی توازن دھماکہ کا خیز ہر قسم کے واقعات کے ذریعے ٹوٹ کر بکھر رہا ہے۔ سن 2019 اگست کو بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک صدارتی حکم نامہ بھارتی ایوان بالا میں پیش کیا جس میں ہندوستانی آئین کے شق نمبر 370 کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا اور جلد ہی اس کو منظور کر لیا گیا۔ ہندوستانی آئین کے شق نمبر 370 میں کشمیر کو ہندوستانی وفاق میں ایک مخصوص حیثیت کو برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس شق کے مطابق کشمیر کی ریاست کے امور خارجہ، مواصلات اور دفاع کا انتظام و اختیار مرکزی یا وفاقی حکومت کے پاس ہوگا، جبکہ باقی تمام امور کا اختیار ریاست کے قانون ساز اسمبلی کے پاس ہوگا۔ اس کے ساتھ کشمیر کی ریاست کو اپنا آئین بنانے اور اپنا الگ جھنڈا رکھنے کے اختیار کے ساتھ یہ حق بھی حاصل تھا کہ ہندوستان کے مکمل آئین کا اطلاق کشمیر میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور قانون جس کو باشندہ ریاست کا قانون بھی کہا جاتا ہے، جس کے مطابق کوئی بھی غیر کشمیری کشمیر میں زمین کی ملکیت اور سرکاری ملازمت جیسی کوئی بھی مراعات حاصل نہیں کر سکتا، کو بھی شق نمبر 3(5)(a) کے ذریعے آئین کا حصہ بنا دیا گیا اور ان آئینی شقوں میں ریاست کا مرکز دونوں ایک دوسرے کی مکمل رضامندی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کر سکنے کے پابند قرار دیے گئے تھے۔ لیکن اب ان شقوں کے خاتمے کے ذریعے بھارتی مقبوضہ کشمیر کی ہر قسم کی داخلی خود مختاری کو ختم کرتے ہوئے کشمیر کو 2 انتظامی اکائیوں میں تقسیم کر کے ٹیریٹری یونین کا درجہ دیتے ہوئے براہ راست مرکز یعنی بھارت کے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ جموں اور کشمیر کے علاقوں کو الگ انتظامی اکائی بنایا گیا ہے جس کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہوگی، لیکن دونوں علاقوں میں بھارتی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ ایک لیفٹیننٹ گورنر بااختیار ہو کر حکم کرے گا۔ اس طرح بھارت نے پورے خطے اور عالمی سطح پر گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیر کی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو ختم کرتے ہوئے کشمیر کے بھارتی قبضے میں موجود حصے کو بھارت کا حصہ بنا دیا ہے۔ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں تھی؟ لیکن اس سارے معاملے میں کشمیر کی اس حیثیت کا سب سے بڑا ذمہ دار حکمران طبقہ ہے، جبکہ کشمیر کی عوام، محنت کش طبقہ اور نوجوان ہندوستان کے وحشیانہ جبر سے آزادی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔
کشمیر کے حکمران طبقات کی سبھی سیاسی پارٹیاں اور گروہ اس خصوصی حیثیت کے باعث کشمیر کے داخلی معاملات اور لوٹ مار کے حوالے سے دیگر ریاستوں کے حکمرانوں کے مقابلے تقریباً مکمل آزاد اور با اختیار تھے۔ یہ حکمران بھارتی ریاست کی مکمل غلامی کرتے رہے اور انہوں نے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے وحشیانہ مظالم کے خلاف کبھی کوئی سنجیدہ احتجاج تک نہیں کیا۔ وہ بھارتی ریاست جس نے کشمیر کو گزشتہ 3 دہائیوں سے وہاں کے باسیوں کے لیے ایک عقوبت خانہ بنا رکھا ہے، یہ حکمران اسی بھارتی ریاست کی تنخواہ دار ملازم ہیں اور اپنی حاکمیت میں وہاں بھارتی ریاست وحشت بربریت کا خونی کھلواڑ کر رہی ہے۔ ان حکمرانوں کے لیے موجودہ اقدامات کا مطلب محض یہ ہے کہ ان کی اپنی مراعات اور اختیارات میں کمی ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب خصوصی حیثیت کا حامل کشمیر بھی کشمیری عوام، محنت کشوں اور نوجوانوں کے لیے عملاً ایک خصوصی اذیت گاہ، جیل اور مقتل ہی تھا، جہاں ہندوستانی فوج کو کشمیریوں کے خون کے دریا بہانے، خواتین کی عصمت دری کرنے، ماورائے عدالت قتل کرنے اور پیلٹ گن جیسے مہلک ہتھیاروں سے ان کو بصارت سے محروم کرنے کے خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ آج بھی کشمیر کا ذرہ ذرہ اور کشمیری عوام اس امید میں ہیں کہ کوئی آئے گا اور کشمیر کو آزاد کروائے گا۔ پاکستان کا بچہ بچہ، ہر شخص، ماں، بہنیں، عورتیں، سبھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔